کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور شو ہے یہ اصلاح احوال۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان اور میرے ساتھ موجود ہیں شو میں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کل مختلف موضوعات پہ۔ رمضان کے مہینے کو ہم پوری طرح سے کوشش کریں یوٹیلائز کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے۔ تو آج بھی ایک بہت ہی اچھا ٹاپک لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اسلام عالمگیر امن و سلامتی کا ضامن ہے، موجودہ تہذیب و ثقافت اور تمدن کے تصادم کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، کرم ہے مالک کا۔ ماشاءاللہ۔ جی سر، تو آج ہم نے بات کرنی ہے جو ٹاپک میں نے بتایا، تو امن و سلامتی سے میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ امن و سلامتی سے کیا مراد ہے، اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت میں اس حوالے سے کون سی اہم تعلیمات ہمیں ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ گویا کہ یہ ہر مسلمان سے کیا جانے والا سوال ہے۔ اپنے آپ کو بھی اطمینان دینا، اور اگر کسی جگہ بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، عام طور پہ جو اپنے وطن سے باہر جاتے ہیں یا نان اسلامک سٹیٹس میں جاتے ہیں، تو وہاں بعض اوقات یہ بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں، اور اگر بندہ ذہنی طور پہ، علمی طور پہ، فکری طور پہ تیار نہ ہو تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، یا ایسی غیر معتبر باتیں نکل جاتی ہیں، تو جب سمجھ آتی ہے تو انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ امن و سلامتی جو ہے، امن جو ہے یہ ایمان کا لفظ بھی اسی سے ہے، مومن کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور سلامتی میں نے بھی امن ہے، یہ دونوں آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ قرآن مقدس کی ہی اصطلاحات ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، نظام زندگی اللہ کی بارگاہ میں وہ اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کا مادہ سلم ہے، اور سلامتی جو ہے یہ اس کا معنی ہے۔ تو جب ایک ضابط حیات یعنی زندگی گزارنے کا نظام جو ہے اس کو اسلام کہا گیا، دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کیا ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو ہم اس سے قبول نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور یہ امن کے حوالے سے ایمان کا لفظ بھی استعمال کیا، المومن علی المومن حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مومن دوسرے مومن پہ حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، یعنی وہ اس کی عزت کو، جان کو، مال کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع اس موقع پہ بھی صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو بھئی، جس طرح تم جو ہے خانہ کعبہ کی بہت عزت اور قدر کرتے ہو، جس طرح تم اس شہر کی بڑی عزت اور قدر کرتے ہو، جس طرح آج کے دن کی بڑی عزت اور قدر کرتے ہو، تو بالکل اسی طرح اللہ کی نظر میں بندہ مومن کی جان، مال اور عزت جو ہے وہ قدر کے قابل ہے، اس کی محافظت ہونی ضروری ہے،
اس کو قائم و دائم رکھنا ضروری ہے، اس کو کسی کو پائمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ امن و سلامتی کے لفظ پہ ہم غور کر رہے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا اس کو اللہ، اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اسلم، تو اپنی گردن جھکا دے۔ اذ قال له ربه اسلم، تو یہ لفظ استعمال کی، یعنی جس کو ہم امن و سلامتی کہہ رہے ہیں، اسلم اپنی گردن جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا اے اللہ میں نے اپنی گردن جو ہے تیرے حکم کے آگے جھکا دی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سلم سے نکلا، اس کے دو معنی ہوئے، ایک یہ سلامتی، امن، آشتی، رواداری، تحفظ اور ہر قسم کے خوف و ہراس سے آزاد ہونا، جس کو سرکار نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تم دوسروں کو اذیت دو اور نہ کوئی تمہیں اذیت دے، یعنی جیو اور جینے دو، یعنی یہ طریقہ جو ہے، اب بے شک اپنا راستہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کے راستے کو چھیڑو نہیں، تو خود بھی امن میں رہیں، دوسروں کو بھی امن کا پیغام دیں۔ تو بلکہ ایک موقع پہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو انہیں کہو کہ تم ایمان ابھی نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اپنی گردن جھکا لی ہے۔ تو یہ لفظ سلام جو ہے یا مسلم جو ہے، یہ سلم سے نکلا، جس کے دو معنی ہوئے، ایک تو امن و سلامتی اور دوسرا تسلیم ہونا، یعنی اللہ کے حکم کو آنر کرنا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانی آزری۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو الحب للہ والبغض للہ، دوسرا پہلے یہ ہوا محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، تو گویا کہ اللہ کے آگے تسلیم ہو جانا، الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حاکمیت کا قابل وہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، وہ کسی کو اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ گویا کہ اس اعتبار سے امن اور سلامتی یہ اسلام کا تو امتیاز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہمہ جہت جو اتنا بڑا انقلاب لائے، تو یہاں ایکچولی ایک موقع پہ وہ تعداد 269 ہے، یعنی 23 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک عظیم الشان انقلاب جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جاری اور ساری ہے، اور 1.5 ارب کے قریب جس کے پیروکار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام قائم کیا، اور اس دوران جو ہے وہ جتنے لوگ کام آئے وہ ایک کم جو ہے وہ 270 یعنی 269 ہے ٹوٹلی جو ہے۔ تو اتنا بڑا ہمہ جہت انقلاب، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قتل و غارت کے لیے نہیں، امن اور سلامتی کے لیے۔ اس کے مقابلے میں آپ سکندر اعظم کے احوال دیکھیں، آپ بخت نصر کے احوال دیکھیں، اور بہت سارے ایسے حکمران جو دنیا میں آئے جو انقلاب لانا چاہتے تھے، اور یہ مختلف جو مغربی ممالک میں انقلابات آئے، جو ان کی خانہ جنگیاں ہوئیں، اور جو ہے فرانسی انقلاب فرانس ہے، اٹلی ہے، اور دیگر جو ہے یہ پھر عالمگیر جو جنگیں ہیں، جنگ عظیم اول دوم، جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو انقلاب یعنی لانے کے لیے انہوں نے بہت ساری انسانیت کو اس کی بھیڑ چڑھا دیا، لیکن اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو انقلاب لائے، اس میں لوگوں کی عزت محفوظ کی گئی، حتیٰ کہ جو بدترین دشمن بھی فتح مکہ کے دن جب آپ کے سامنے پایا زنجیر ہوئے، تو انہیں بھی یہی فرمایا گیا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ المختصر، اسلام سراپا امن و سلامتی کا دین ہے،
ہندا زوجہ ابی سفیان جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ جب سرکار کے سامنے لائی گئی، جنہوں نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کو شہید بھی کروایا اور جسم کے ٹکڑے بھی کروائے اور کلیجہ بھی چبایا، وہ جب آئی تو وہ بھی بدترین جو ہے وہ بد زبانی کر رہی تھی۔ سرکار گردن جھکا کے سنتے رہے۔ جب وہ تھک گئی تو آپ نے فرمایا کیا ہندا، تم ہمیں جو مرضی کہتی رہو، ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ سرکار نے پھر اس بات کو دہرایا کہ ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں، ہم کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اس لمحے سے پہلے میرے لیے معاذ اللہ سب سے برے آپ اور آپ کا گھرانہ تھا، لیکن آپ کا یہ عفو درگزر اور یہ امن اور سلامتی کا جو نظام اور تصور دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ اب میرے لیے آپ کے گھرانے سے زیادہ جو ہے وہ معزز کوئی شخصیت اور گھرانہ نہیں ہے۔ تو کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ تو لہٰذا ایسا پروپیگنڈا جس میں یہ بات بتائی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ انہوں نے ظلم کیے اور انہوں نے کوئی زیادتی کی، تو یہ بعض جو ہے وہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ غیر حقیقی بات ہے، ورنہ اسلام کا اوڑھنا بچھونا ہے امن اور سلامتی سے عبارت ہے۔ بے شک، بالکل جی۔ اچھا لسنرز، یہاں پہ ہم لیں گے ایک پہلا بریک اور واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہیں FM 107 قطر، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز، ویلکم بیک۔ اصلاح احوال میں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو، اور ہم آج بات کریں امن و سلامتی کے حوالے سے، اور بہت اچھی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں امن و سلامتی سے کیا مراد ہے یہ بتایا۔ تو اب میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ عالمگیر اور بین الاقوامی سطح پر حقیقی اور منصفانہ امن و سکون کیسے قائم ہو سکتا ہے، اور اسلام میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں جن کو رواداری اور فہم و تفہیم سے ہم دور کر سکتے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے اس کا طرہ امتیاز ہی جو ہے وہ امن و سلامتی ہے، تو اس کے حوالے سے ایسا کوئی تصور یا ایسی بات منسوخ کرنا کہ شاید جو ہے وہ اسلام وہ معاذ اللہ خونخواری کی تعلیم دیتا ہے، وہ قتل و غارت یا دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باضابطہ جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے آپ سے اعلان کروایا کہ اے محبوب، یہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں، بالخصوص جس میں یہود و نصارہ شامل ہیں، انہیں کہو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آجو ہم ان باتوں پہ ایک ہو جائیں، ان باتوں میں ہم متفق ہو جائیں اور مل کے ہم جو ہے وہ ایک لاہ عمل بنا کے آگے بڑھیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ مشترک کیا ہے؟ کہ ہم نبیوں پہ ایمان رکھیں۔ مشترک کیا ہے؟ ہم اللہ پہ ایمان رکھیں، ہم توحید کا پرچار کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ جو ہمارے درمیان مشترک یہ ہے کہ جھوٹ کی سرکوبی کی جائے اور دنیا کے اندر سے بددیانتی کو، ظلم کو جو ہے اس کے نظام ختم کیے جائیں، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے، اور غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے، غربت اور افلاس کو ختم کیا جائے، جہالت اور جو کفر و شرک ہے اس کو ہم ختم کریں۔ یعنی جو چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں ہم ان پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ دنیا میں امن اور سلامتی پھیلے۔ کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف لا رہے ہیں، اور پورا وہ عرب معاشرہ وہ بت پرستی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی 360 بت تھے، اس کے باہر بھی لات، منات، حبل، عزیٰ، یغوث، سبت، کئی قسم کے ناموں کے، یعنی ان گنت بتوں کی وہ پرستش ہوتی تھی، اور یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا بیٹھے تھے یہود و نصارہ کہ کسی طرح بت پرستی ختم ہو جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جڑ سے جب وہ کھیڑنا شروع کیا اور اس کے خلاف ایک باضابطہ جو ہے پورا ایک اسلامی سسٹم پیش کیا،
تو بجائے یہ کہ یہودی سے خوش ہوتے، عیسائی سے خوش ہوتے، دیکھو یہ جس کام کو ہم لگے ہوئے تھے، ہم ان سے شرابیں نہیں چھڑا سکے، جوے نہیں چھڑا سکے، اور یہ لڑائیاں جھگڑے جو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی، تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی، تلوار ان میں، تو وہ سارے فتنوں کو یہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں، اور پورا معاشرہ ایک عدل پہ مبنی، مساوات پہ مبنی، امن و سلامتی پہ مبنی قائم ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے اعلان کروایا، بلکہ یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ انہیں کہو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہم نیکی و بلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ تو عالمگیر سطح پہ کوئی بھی تحریک ہو تو اسلام اور اسلام کے جو پیروکار ہیں اس کے پابند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے امن و سلامتی کو یقینی بنایا اور ایک میثاق مدینہ کیا، اور وہ دنیا کا پہلا تحریری دستور جس کو کہتے ہیں، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، اور اس کے یعنی جو مدینہ منورہ کے اڑوس پڑوس وہاں رہتے تھے، اور اس میں یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے۔ تو گویا کہ وہ صرف امن و سلامتی مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ پورے اس خطے کے لیے تھی، اور آپ نے فرمایا بھائی نوٹ کر لو کہ ہم سب مل کے امن و سلامتی کو قائم رکھیں گے، اور ہر ایک کو جو جس مذہب کا بھی پیروکار ہے، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اس کے مطابق وہ عبادتیں بجا لائے، حتیٰ کہ جو ان کے جو مذہبی معاملات ہیں، اختلافات ہیں، وہ بھی ان کے مذہب کی روشنی میں ہی حل کیے جائیں گے۔ ہم یہ کریں گے کہ کوئی باہر سے آ کر ہمارے اوپر چڑھ نہ دوڑے، کوئی ہمارے اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کو سبوتاژ نہ کر سکے، اور ہم امن و سلامتی قائم کریں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو سارے مل کے جو ہے اس کا سدباب کریں، اور خون بہا کے جو اصول و ضابطے قائم ہیں ان کو ہم آنر کریں، اور ہر قبیلے کا جو سربراہ ہے وہ امن و سلامتی کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو امن و سلامتی سے رہنے دے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے تو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں ان کو حاکم کے طور پر ان کی رائے اور حکم کو سارے معتبر سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ ہے اور وہ اسلامی معاشرہ ہے، انہی بنیادوں کو آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے، فاروق اعظم لے کے چلے، عثمان غنی لے کے چلے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کے چلے۔ تو یہ 56 لاکھ مربع میل کم و بیش 3 بر اعظموں کے اوپر یہ نظام قائم ہوا، اور اس کے اندر ہر ایک کا ساتھ جو ہے وہ امن اور سلامتی کی بنیادوں کے اوپر، حتیٰ کہ اگر کوئی جہاد کا بھی موقع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی معذور کو، کوئی جو اپنے گھر میں جو ہے وہ امن سے بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو مذہبی ان کے رہنما ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، کنووں میں زہر نہ ملایا جائے، لوگوں کے جو ہے وہ کھیتیاں برباد نہ کی جائیں، غل غبارہ نہ کیا جائے، اور اگر کوئی قیدی ہونا چاہتے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، اور جو تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو اس کا صرف تم مقابلہ کرو۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے، کردار سے جو ہے وہ امن سلامتی کا پیغام دیا، اور انہی کو خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، وہ اسی کو لے کے آگے بڑھے، اور وہی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اب جو ہے وہ بین الاقوامی امن میں جو گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی نوٹ کیا جائے۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہی تقوی کا راستہ ہے۔
اور اگر تمہارے اپنے عزیز کے خلاف بھی کوئی ایسی بات ہو تو تب بھی جو ہے تم عدل کے راستے کو قائم رکھو، اگر وہ مجرم ہے تو اس کو بھی سزا دو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اس کو چھپاتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بھی تم تفرقہ بازی نہ ڈالو، آپس کے اندر بھی جو ہے وہ متحارب گروپ نہ بناؤ، منفعت ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ تو حضرت اقبال نے بھی اس فکر کو اجاگر کیا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بھائی تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو اسلام نے اتفاق کی تعلیم دی، اتحاد کی تعلیم دی، تو یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ ہاں اختلاف رائے ہو سکتا ہے دلائل کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل و غارت پہ بات چلی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت اور دانائی سے آپ نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو لائیں، اور اگر مجادلہ بھی کرنا ہو تو وہ بھی احسن، وہ بہترین ہو، امن و سلامتی پہ مبنی ہو۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کوئی ان پڑھ یا جاہل آپ سے الجھنا چاہتا ہے تو تم اس سے نہ الجھو، یہ نہیں کہ کتا بھونکے تو خود بھونکنا شروع کر دو، بلکہ تم سلامتی کی بات کرو، سلامتی کو فروغ دو۔ اب جو ہے وہ عالمگیر امن قائم کرنے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ دین سے دوری ہے، یعنی جب ہم اسلامی تعلیمات کو ہی نہیں سمجھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اور تہذیب اعجازی کو نہیں سمجھتے، تو اپنی ہی خواہش و ضرورت کے مطابق پھر خود کچھ دھماکے بھی شروع کر دیے جائیں اور ہر طرف افراتفری بھی پھیلائی جائے۔ تو یہ ایکچولی یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اور ان کے جو فکر جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ قوت کے زیر اثر ہوتی ہے۔ اگر دین کی تعلیم ہو تو اسلام سراپا خیر ہے۔ پھر جو ہے ایک وجہ جہالت بھی ہے، یعنی علم کی کمی ہونا۔ جب انسان اس کو صرف ایک ہی بات کا علم ہے، دوسری کا علم ہی نہیں، تصویر کا ایک ہی رخ وہ دیکھ رہا ہے، دوسرا اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو فرقہ بازی کی فضا ہے، یہ بھی انسان کو بعض کا وہ بد امنی اور بے سکونی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام نے اس کا بھی کلا کما کرنے کی کوشش کی۔ پھر بعض کا جو ہے وہ کچھ اور غیر ملکی جو قوتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد کا شرازہ منتشر کریں، یا جو لوگ امن و سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو اس سے روکیں، یہ لڑیں گے، یہ بھیڑیں گے تو ہماری چودراہٹ چلے گی، ہمارا اسلحہ فروخت ہوگا اور ہماری پالیسی وہ نافذ العمل ہوں گی اور ان کی قوت کمزور ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے مرہون منت رہیں گے، پھر ہم سے قرضے لیں گے، ایڈ لیں گے۔ تو بعض کا ایسی بھی قوتیں جو ہیں وہ نجی طور پہ یا بین الاقوامی سطح پہ، پھر یہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں بعض کا یہ بھی جو ہے وہ انتشار پھیلا دیتے ہیں۔ جو اسلام کی فکر ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی فلاں شخص جو ہے اس نے جو ہے وہ یہ زیادتی کی ہے، تو پتہ چلا اسلام جو ہے زیادتی کی تعلیم دیتا ہے۔ بھئی ایسی بات تو نہیں۔ وہ محمد علی کلہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، تو اس نے کہا جناب آپ ہم سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ آپ کا ہٹلر جو ہے وہ آپ کا ہی فرد تھا، معاشرے کا، مذہب کا، تو اس نے جو کچھ کیا وہ تمہارے سامنے نہیں، میسولینی نے جو کچھ کیا وہ تمہارے سامنے نہیں۔ یہ جنگ عظیم اول اور دوم میں جو معاملات ہوئے، جو ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پڑے، کیا وہ مسلمانوں نے گرائے تھے؟ تو انہوں نے گویا کہ کہا کہ یوں نہ ہو برچی تان کے، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کے۔ تو یہ عالمی بعض کا قوتیں جو ہیں وہ خود بھی اس ماحول کو آگے بڑھنے کا راستہ دیتی ہیں۔ پھر ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ مادہ پرستی بھی ہے۔ مادہ پرستی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مفادات کو اچیو کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کے لیے جو ایک
کیپٹلزم کا ایک جو تصور ہے سرمایہ داری نظام کا کہ مال آنا چاہیے، چاہے وہ سود کے ذریعے آئے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے آئے، چاہے وہ دیگر جو ہے وہ ذرائع جائز ہیں یا ناجائز ہیں، کیونکہ یہ مادہ پرستی ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو جب یہ ہرس اور ہوس پڑ جاتی ہے، اخلاقیات سے جب وہ عاری ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے وہ تصور سے محروم جب ہوتا ہے، تو وہ پھر اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتا کہ وہ ایسی بعض کا دوائیاں بنا دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض بیماریاں جو ہیں وہ بعض دوائیاں بیچنے والی کمپنیاں پھیلاتی ہیں۔ کیوں پھیلاتی ہیں؟ اس لیے کوئی دوائیاں زیادہ بکے۔ تو جب وہ ان ٹارگٹس کے لیے صرف مادہ پرستی کی خاطر مال اکٹھا کرنے کے لیے وہ لوگوں کی جانوں سے جو کھیل جاتے ہیں، تو اسی طرح لوگوں کے وہ عقائد سے بھی، ان کے نظریات سے بھی کھیل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، انہیں تقسیم کر کے رکھو، یہ لڑتے بڑھتے رہیں تو ہمارا کعبہ نہیں چلتا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے اسلام کے اوپر یہ بات درنا کہ معاذ اللہ اسلام جو ہے وہ کوئی امن و سلامتی کا دشمن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر سطح پہ جو ہے اس بات کا ذکر کیا کہ الخلق و عیال اللہ، حضور نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کے عیال کی طرح ہے۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، پھر سرکار کی ساری امت ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی حضور کی امت ہے، وہ امت دعوت ہے، اور دوسری جو ہے امت اجابت ہے۔ تو پھر بعض کا مسلمانوں کے اندر ہی بعض بد نصیب غدار قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ بھی بعض کا تو امن سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن۔ تو وہ ہر معاشرے میں، ہر قوم میں، ہر مذہب کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ساری قوم ہی غلط ہوگی اور معاذ اللہ ان کا رسول ہی غلط ہو گیا، ان کا سارا نظریہ ہی غلط ہو گیا۔ تو جو ایسے شر پسند لوگ ہیں ان کی سرکوبی کرنی چاہیے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور مل کر جو ہے معاشرے کو ایسے ناسوروں سے پاک کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو امن پسند ہیں، جو بہت بڑی اکثریت جو ہے، جو امن و سلامتی پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ان سارے طریقوں میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو بھی خامخواہ الزام دھر دیا جائے۔ تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ بہت سی اور بھی قوتیں ہیں، مثلا بعض غیر اسلامی قوتیں، وہ بھی کوئی غیر مسلم قوتیں، وہ بھی بعض کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے، کچھ بعض دینی تحریکوں کے اندر بھی انتشار پسند لوگ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا موقف اور فکر 100% کلیئر ہے، اس میں کوئی بہام نہیں، کوئی ایمبیگیوٹی نہیں، کوئی obscurity نہیں، وہ کرسٹل کلیئر ہے کہ جیو اور جینے دو، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں جبر نہیں، سچ بھی واضح ہو چکا، جھوٹ بھی واضح ہو چکا، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ چکا ہے، باطل بھی اجاگر ہو چکا ہے، تو باطل جو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، سچائی کا بول بالا ہے، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ بہت خوب۔ اچھا لسنرز، یہاں پہ ہم نے لینا ہے ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107 قطر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107، شو ہے یہ اصلاح احوال۔ اور اب اگلا کویشچن میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریاست مدینہ میں جب اس طرح کے حالات ہوا کرتے تھے تو کس طرح سے ان کا سامنا کیا جا سکتا تھا، کیسے نمٹا گیا، اور اس کے ساتھ ہی موجودہ دور میں اسلام پسند قوتیں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے کیسے اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے پہلے تو اس بات کی اطمینان کروا لیا کہ آپ مجھے صادق اور امین مانتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم نے پہاڑ کے پیچھے فوج نہیں دیکھی، صرف میرے کہنے کو تم مانا کر رہے ہو کہ آپ صادق اور امین ہیں،
تو سن لو کہ اللہ وحدہ ہے لا شریک ہے، اور میں تمہیں وہ نظام دینے آیا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کا بول بالا ہوگا، جو اس کے ساتھ چلے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی۔ تو تم میرے ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ پھر اپنے عزیز و اقارب کو بھی بلوایا، ان کو بھی بلوا کے یہی پیغام دیا۔ بلکہ ایک شخص نے کہا جی اگر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ حاکم بن جاتے ہیں اور ہم عرب فتح کر لیتے تو مجھے کون سا عہدہ اور سٹیٹس ملے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ اجر اور ثواب اللہ کے پاس ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ جو اس راستے میں ایک قدم ہی چلے گا وہ حق کے راستے پہ چلے گا، اور اس کی جان اور مال جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو آپ اکیلے تھے، اور وہ پورا معاشرہ جو ہے آپ دیکھیں خطہ عرب اور وہ مکہ جو ایک مرکزی شہر تھا، عبادت کا بھی مرکز تھا، سیاست کا بھی مرکز تھا، معاشرت کا بھی مرکز تھا، اور ایک اعتبار سے ان کے علم و عرفان کا بھی مرکز تھا۔ وہ ملاقات سبا جو ہے وہ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے اپنے شعراء کے جو کلام خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکائے ہوئے تھے، سارے انہی کو بنیاد بنا کے شعر و شاعری کرتے، فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتے، بلکہ جس کا وہاں کلام لٹکا دیا جاتا اس کو باقاعدہ صاحبان علم جو ہے وہ آ کے سجدہ بھی کرتے، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو، اس کو گویا کہ دیوتا کا درجہ وہ دے دیتے۔ تو اس معاشرے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے کس طرح وہاں سے ظلم کو ختم کیا، فتنوں کو ختم کیا، وہ جو قبائلی عصبیت تھی اس کو ختم کیا، ایک پورا نظام زندگی جو ان کا پلٹ کے رکھ دیا۔ اور جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں جو اوس و خزرج میں جنگیں جاری تھی وہ ساری کی ساری فرو ہو گئی، اور وہ جو یہ رولا تھا قبائلی نظام کا کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، وہ فلاں قبیلے سے، ہم سب کو ملا کے مواخات قائم کیا۔ پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ نے میثاق مدینہ کیا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے امن اور سلامتی کے لیے اس سے پہلے جنگ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ جو ہے وہ خندق ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے حرام باندھ کے جانور لے کے آپ تشریف لے گئے، تو مکے والوں نے وہاں روک دیا، مکے میں داخل نہ ہونے دیا، اور ایک صلح نامہ حدیبیہ ہوا۔ اب صلح نامہ حدیبیہ کی ساری تفصیلات پڑھیں، وہ سراپا امن اور سلامتی پہ مبنی ہے، اور 10 سال تک جنگ و جدل نہیں ہوگی، کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اور سارے کے سارے اپنے اپنے مذہب و طریقے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ اور جو مسلمانوں کے حلیف ہیں، ساتھی ہیں، اور جو قریش کے حلیف اور ساتھی ہیں، ان کے بھی حقوق اور سارا کچھ اسی طریقے سے مینٹین رکھا جائے گا۔ تو گویا کہ اس سخت کروشل سچویشن میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے امن اور سلامتی کی خاطر، حالانکہ کچھ ایسی شکیں تھیں جس میں بعض صحابہ پریشان بھی تھے کہ ہم اتنا دب کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کوئی اقدام اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر نہیں اٹھاتا، تو لہٰذا تم مطمئن رہو، خاطر جمع رکھو۔ پھر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوگی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی کھلی فتح جو اس کا دروازہ کھول دیا۔ اور وہی شکیں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ مثلا اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا چاہے گا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ مدینے والے جو ہے ان کو قبول نہیں کریں گے، مکے واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر کوئی مدینہ سے مسلمان جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کے مکہ آنا چاہے گا تو اس کو نہیں روکا جائے گا۔ اب وہاں سے تو کسی نے جانا ہی نہیں تھا، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ڈال دی، تر شروع ہو کہ تو گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جس سے ترشی اتار دے۔ وہ تو اپنا تن من دھن پھر اس نے اللہ کے لیے فدا کر دیا۔ البتہ یہ تھا کہ حضرت جو ہے ابو جندل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنگل توڑ کے وہ آگے اور آ کے کہا حضور مجھے ساتھ لے چلیں. تو ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن سہیل بن عمر اور جو ان کی طرف شاید انہوں نے کہا نہیں ان کو واپس لے کے جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالانکہ سنگلوں سے انہوں نے باندھا ہوا تھا، زیادتی بھی اور ظلم بھی کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ امن و سلامتی کی خاطر تم پریشان نہ ہو، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گی. یہی نتیجہ نکلا کہ وہ زنجیریں توڑ کے بعد میں آزاد ہو گئے، اور بھی اس طرح کے جو جنہیں مکے والوں نے زبردستی روکا ہوا تھا وہ بھی سارے وہاں سے آزاد ہو کے بھاگ گئے، اور انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ گروہ بنا لیا سمندر کے کنارے، اور جتنے قریش عرب کے قافلے جانے لگے وہ ان کو لوٹنا شروع کر دیا، اور کئی بندے بھی ان کے قابو کر لیے، مال بھی لوٹ لیے. اور پھر خود قریش نے آ کے سرکار کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے انہیں اپنے پاس مدینہ ہی لے جائے، یہ تو ہمارے سمجھو کہ ہر شے کو لے دے گئے. تو بظاہر جو شک اس وقت ایسی محسوس ہو رہی تھی وہی مسلمانوں کی سربلندی کا باعث بنی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی ریاستوں کی طرف، ایرانی ریاستوں کی طرف، یمن کی طرف، دیگر جو ہے وہ تقریباً کم و بیش 128 کے قریب جو ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 128 کے قریب نبی علیہ السلام نے مکتوبات شریف مختلف قبیلوں کو، مختلف قوموں کو، مختلف علاقوں کو بھجوائے، اور ان سب میں سلامتی کا پروگرام تھا، سب میں امن کا پروگرام تھا، ظلم کے خلاف وہ سارے پروگرام تھے. اللہ حاصل قیاس ریاست مدینہ جو ہے اس میں مسلم بھی محفوظ تھے، غیر مسلم بھی محفوظ تھے، یہودی بھی محفوظ تھے، نصرانی بھی محفوظ تھے، مشرکین میں محفوظ تھے، اور مسلمان بھی محفوظ تھے، مہاجر بھی، انصار بھی. تو جو اسلامی معاشرہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، بلکہ وہ ایک ہمہ جہت امن کا دائی ہے. آپ دیکھیں کہ بعد میں یہ ہندوستان کی سرزمین جہاں مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی، کتنے سلاطین دہلی آئے، تو آج بھی یہ برصغیر پاک و ہند اور اس کے اندر 5 گنا زیادہ جو ہے وہ ہندو ہیں، مسلمانوں سے ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ کبھی بھی گن پوائنٹ پہ ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ کسی سے نہ دین چھڑایا گیا نہ اس کو مجبور کیا گیا، بلکہ اولیاء اکرام جو بزرگان دین جو ہے وہ خطہ عرب کے سے مختلف علاقوں سے نکلے، وہ برصغیر کی سرزمین میں آئے. حضرت علی بن عثمان اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سید جو ہے اسماعیل بخاری، حضرت مجدد الثانی، اور دیگر بہت سے اولیاء کرام بزرگان دین، حضرت بابا فرید گنج شکر. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ کوئی تلوار تھی، ان کے پاس نہ کوئی ایسی فوج تھی کہ جس کے بل بوتے پہ وہ اس ماحول کو تبدیل کرتے. تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ امن کا راستہ ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے. خوش دلی سے جو شامل ہوا تو اس کو امن و سلامتی سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے ذریعے 90 لاکھ جو ہے وہ ہندو جب وہ کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کا جو بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ اسلام امن پسند ہے اور امن کو ہی وہ ترجیح دیتا ہے. آج بھی دیکھ لیں، یہ امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر کوئی دنیا کا مغربی ملک ایسا نہیں، کوئی جو ہے ایسی جگہ نہیں جہاں کثیر تعداد میں وہاں مسلمان گئے ہوں اور انہوں نے وہاں جا کے ان کے امن کو نقص امن کا سبب بنے ہوں، بلکہ انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ مختلف ٹیکنالوجی میں بہت سے شعبہ جات میں، خود میں نے امریکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ وہ امریکہ ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ جو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، جو ان کے پاس سکل ہے، جو ان کے پاس جذبہ ہے، جو ان کے پاس جو ہے وہ علم و عرفان ہے مختلف شعبہ زندگی کا، تو
وہ امن و سلامتی سے رہ رہے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے، مخلوق کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اور بڑی تیزی سے، اب یہ کوئی یہاں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں، بڑی تیزی سے امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور انگلینڈ میں اسلام پھیل رہا ہے، یورپ میں پھیل رہا ہے، حتیٰ کہ عمر لا کے نام سے انہوں نے جتنے فلاح و بہبود کے قوانین ہیں ان کو اس کے ساتھ انہوں نے نافذ العمل کیا ہے۔ یہ پینشنوں کا نظام، یہ معذوروں کے لیے، یہ تعلیم کے فروغ کے لیے، اور یہ ریٹائر جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے، بیماروں کے لیے، اللہ حاصل قیاس یہ اسلام کے دیا ہوا وہی خوبصورت نہ صرف نظام ہے بلکہ خوبصورت ایک ریاست مدینہ کا فیضان ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بتدریج پھیلتے پھیلتے جو ہے ایک وقت آئے گا کہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا ہر دور اس سے بہتر ہوگا۔ حضرت امام مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام وہ بھی تشریف لائیں گے، تو پوری روئے زمین پہ یہ اسی اسلام کا بول بالا ہوگا، پوری روئے زمین پہ امن و سلامتی ہوگی۔ یہ جو گلوبل ولیج بنایا جا رہا ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیاری کروا رہا ہے جس سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، امن و سلامتی کا ہی بول بالا ہوگا۔ ہمارے پاس وقت نہیں تو میں بہت سارے مغربی مفکرین جس میں جی بی شاہ بھی شامل ہے، جس میں اور بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہترین آج بھی دنیا میں مذہب اسلام ہے اور بہترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مائیکل ہارٹ نے بھی 100 the most influential personalities of the world جو ہے بہترین جنہوں نے مخلوق کے لیے خیر خواہی کا کام کیا، اس نے وہ 100 لوگوں کو شامل کیا، اور پہلے نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھا، اور ان کے اپنے ہم مذہبوں نے احتجاج کیا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں علمی اور تاریخی خیانت نہیں کر سکتا، جتنا کردار دنیا کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے مسلمانوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکا، اور جتنی پذیرائی اور مخلوق کی خدمت اور ہدایت اور مخلوق کی آسودگی کے لیے ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ لہٰذا تم بھی اگر تعصب کی اینک کو اتار کے تحقیق کرو گے تمہیں بھی پہلے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام دینا پڑے گا۔ اگر باقی 99 اکٹھے کر لیں پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سروسز زیادہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ امن اور سلامتی یہ اسلام کا طور امتیاز ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد ہے، اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں یہی سرخرو ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی لسنرز ہمارے آج کے شو کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں۔